ایک بوڑھا شخص زندگی کے آخری لمحات میں مکتب اہل بیت میں آیا. اس سے یہ پوچھا کہ آپ کس طرح اس مکتب میں آئے, کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ کہ کسی ممبر سے سن رہا تھا, ایک شیعہ ذاکر پڑھ رہا تھا کہ نبی کی بیٹی ایک باغ کے لیے, زمین کے ٹکڑے کے لیے وقت کے بادشاہ کے پاس گئیں اور کہا کہ یہ میرا ہے, میرے بابا نے مجھے دیا ہے. اور شیعہ ذاکر نے کہا کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. کہتی بات مجھ سے ہضم نہیں ہوئی, ہم گاؤں کے لوگ سادات کا اتنا احترام کریں. اور اس نے چیلنج کیا, کسی بھی مفتی اور مولوی سے جا کے پوچھو نبی کی بیٹی کچھ لے کر آئی تھی یا خالی ہاتھ آئی تھی, فیصلہ تم کر لینا. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. کہتے مسجد کا مولوی تھا اس کے پاس. کیا؟ میں نے کہا مولانا کہ یہ سچ ہے کہ نبی کی بیٹی مانگنے گئی تھی؟ انہوں نے کہا یہ تاریخی مسائل ہیں, آپ کیوں سوال کریں؟ کہ نہیں مجھے سوال یہ مانگنے گئی تھی. یہ بتائیے کچھ ملا تھا یا خالی ہاتھ آئی تھی؟ کہ نبی کی یہ حدیث تھی, نبی کا یہ فرمان تھا. کہ نہیں مجھے وہ نہیں سنائیے, بس اتنا بتائیے خالی ہاتھ آئی تھی یا کچھ لے کر آئی تھی؟ اصرار کیا. اس نے کہا سیدھی سیدھی بات یہ ہے, نہیں ملا تھا, خالی ہاتھ آئی تھی. کہتا میں نے مفتی کو کہا اگر میرے در پہ کوئی سید زادی بھی آئے نا, نبی کی بیٹی نہیں, اس کی بیٹی کی اولاد میں سے صدیوں کے فاصلے کے بعد کوئی سید زادی آئے اور کوئی جھوٹا دعویٰ ہی کرے لیا تو باللہ کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے, کہ میں اس کے حسب کو دیکھ کر, نسب کو دیکھ کر خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا, وہ تو مصطفیٰ کی بیٹی تھی. میں نے کہا نا علی کا امتحان یہ تھا تلوار نیام میں رہے, یا ممتحنکی امتحنک اللہ. سیدہ کا امتحان کیا تھا؟ حجاب اللہ جس بی بی کا لقب ہے. مدینے میں کسی نے بی بی کی آواز تک نہ سنی. اگر میری ماں بہنوں کو جاننا ہے نا کہ سیدہ کا حجاب کیا تھا, خطبہ فدکیہ کے ابتدائی جملے پڑھ لے کہ بی بی کس حجاب میں گئی تھی. اس بی بی کے لیے مقام امتحان یہ ہے جس نے زندگی میں نامحرم سے بات نہیں کی. دفاع امامت کے لیے حجت اگر تمام ہوگی تو فاطمہ سے ہوگی. علی جائیں گے تو لوگ کہیں گے شوق حکومت ہے, بیٹے جائیں گے تو باپ کے دفاع میں یہ فاطمہ ہے, نبی کی بیٹی ہے, کبھی کسی سے بات نہیں کی. نابینا آئے تو سامنے نہیں آتی, کوئی نامحرم معصوم کے بدن کی خوشبو بھی نہ سونگے. اور یہ بی بی دروازے کے پیچھے آ گئی حجت تمام کرنے کے لیے. کل حوالے دوں گا کتاب الامام والسیاسہ, اس کو ضرور پڑھا کریں. کہتے جب یہ لوگ گئے نا, میں نے کل بھی کہا تھا ان کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ بی بی آئیں گی, گھر میں اتنے لوگ تھے کہ کوئی اور آئے گا, جھگڑا ہوگا, جھگڑے کے درمیان لڑائی ہوگی, اس لڑائی کے درمیان جسے مارنا ہے مار دیا جائے گا. یہ تو تھا ہی نہیں کہ نبی کی بیٹی دروازے پر آئیں گی. کہتے کئی لوگ گئے, لیکن جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی, ایک خاتون کی آواز آئی. اکثر نے سمجھا کوئی کنیز ہے, کہ علی کو بلا دیا جائے. اور انہوں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کوئی علی کو نہیں لے جا سکتا. کہا آپ کون ہو؟ کہا میں فاطمہ ہوں. کہتے ہیں آدھے لوگ پیچھے ہٹ گئے. کہا یہاں تک آئے ہیں, آگے ہم میں ہمت نہیں, کم آگے بڑھیں. ایک بدبخت ہے جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. اور کہتے ہیں جب علی کو لے کر جا رہے تھے تو بی بی نے کہا اگر یہ نہ ہوتا میں کبھی علی کو جانے نہ دیتی. یہ وہی ہے جس نے غلاف شمشیر سے سیدہ کے بازوؤں پہ مارا تھا. اب کمال سیدہ دیکھیے کہ اس حال میں علی کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے اور دامن علی میں سیدہ کا ہاتھ ہے. اس وقت بھی ولایت کی فضیلت کے قصیدے پڑھ رہی ہیں.
اور بلند بلند آواز میں کہا یا علی خیرک خیری وشرک خیری، اے علی تیرا خیر میرا خیر ہے. اور یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وشرک خیری، علی تیرا شر بھی میرے لیے خیر ہے. مطلب امت کو یہ بتانا چاہتی ہیں علی میں شر ہے ہی نہیں، علی خیر ہی خیر ہے. کہ تم جسے لے کر جا رہے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے، وہ میرے لیے خیر ہے، یہ امام وقت ہے. لیکن فرماتے ہیں اس نے غلاف شمشیر سے اتنا مارا، بی بی رک جاتی لیکن اچانک سے فریاد کی فضا میرا محسن شہید ہو گیا. علماء فرماتے ہیں مظلوم اول اگر کوئی تاریخ میں ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. عرب کے لوگ آتے تھے علی سے سوال کرتے تھے کیونکہ مشہور تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ یا علی ایک معمولی سا سوال ہے، ہم میں بحث ہو گئی ہے. امام نے کہا پوچھو. کہ علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا تو بتا. کہ یا علی میرا ماننا ہے اگر مرد قرض دار ہو مفلس ہو سب سے بڑی مصیبت ہے. دوسرے سے کہا تو بتا کہ اگر مرد بے اولاد ہو. تیسرے سے کہا تو بتا کہ اگر مرد بیمار ہو. یہ بتاتے گئے، علی کہتے گئے نہیں یہ مصیبت بڑی نہیں. دوسرے کو کہا نہیں یہ مصیبت بڑی نہیں. تیسرے کو کہا نہیں یہ مصیبت بڑی نہیں. تینوں نے کہا یا علی اب آپ بتائیے مرد کے لیے مصیبت بڑی سب سے کیا ہے؟ کہتا یہ سوال کرنا تھا نا. علی کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. یہ مشکل کشا ہے، یہ فاتح خیبر ہے. کسی سوال کے جواب میں علی ہچکچائے نہیں، لیکن جب یہ پوچھا نا علی آپ بتائیے کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. پوچھنے والا کہتا ہے علی کھڑے تھے زمین پہ بیٹھ گئے، چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگے. کہ یا علی غلطی ہوئی تو معاف کریے، ہم نے ایک سادہ سا سوال کیا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ سوال ایسا کیا تم نے علی کے زخموں کو تازہ کر دیا. کہ خدا کی قسم اگر نبی کی وصیت نہ ہوتی کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے وہ فاتح خیبر ہو، وہ فاتح خندق ہو، وہ فاتح بدر و حنین ہو، اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے کچھ کر نہ سکے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حسین نے خون علی اصغر کو دیکھا اور کہا نانا میں ان دو کی شکایت کروں گا. اگر وہ دن نہ ہوتا آج حسین کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اپنے ہاتھوں سے اپنے ہادیوں کے گلے کاٹے گئے. 34 سے 40 دن یا 60 دن کے عرصے سے زیادہ 18 سال کی جوان تھی بی بی، زندہ نہ رہ سکی. اگر مصیبتوں کو نہ بھی مانو، سیدہ کی شاعری تو تھارے بریلوی حضرات بھی پڑھتے ہیں کہ صبت علیہ مصائب، بابا تیرے جانے کے بعد وہ مصیبتیں آئیں، دنوں میں آتی رات میں بدل جاتے. پوچھو تو صحیح ہے کون سی مصیبتیں تھیں؟ کہ فراق رسول میں. پھر خدا کا تو حکم ہے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، موت پہ صبر کیا کرو. نبی کی بیٹی پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ 30 سے 60 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی. راتوں کو روتی تھیں تو کہتی تھی علی سیدہ کو کہو دن کو رویا کریں. دن کو روتی تھیں تو کہتے تھے راتوں کو رویا کریں. کسی نے کہا تمہیں سیدہ کے رونے سے مسئلہ کیا ہے؟ دن کو بھی روکتے ہو راتوں کو بھی روکتے ہو. کہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب سیدہ روتی ہے نا ہمارے چھوٹے بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی اماں زہرا کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی.